اس آیہ مبارکہ سے آغاز کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم ہی غالب رہو گے اگر مومن ہو. یا شرط عائد کر دی, یہ ایک ایسا کرائیٹیریا طے کر دیا قرآن نے, اگر مومن ہو تم ہی غالب رہو گے. اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیب سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. یعنی قرآن مجید فرقان حمید نے عروج کا اور غلبے کا قطعی طور پہ فیصلہ فرما دیا کہ عروج کس کو حاصل ہوگا, غلبہ کس کو حاصل ہوگا. فرمایا تمہیں حاصل ہوگا, لیکن یہ مطلق نہیں ہے, یہ ایبسولوٹ نہیں ہے, بلکہ یہ مقید ہے, یہ مشروط ہے, کنڈیشنل ہے. کنڈیشن ساتھ کیا لگا دی, شرط لگا دی, ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو, اگر تم ایمان والے ہو. یعنی غلبہ ایمان والوں کو ہی نصیب ہوگا, عروج ایمان والوں کو ہی نصیب ہوگا. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہاں ایمان والوں کی جو بات کی گئی ہے, تو آیا ایمان سے مراد صرف اتنا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا, صرف کلمہ طیبہ پڑھ لیا, صرف مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے اور کہہ دیا ہم مسلمان ایمان والے ہیں تو اسی سے غلبہ حاصل ہو جائے گا, یہی غلبے کے لیے کافی ہے یا نہیں کچھ اور مراد ہے؟ تو دیکھیں جب اس کا گہرائی میں ہم جائزہ لیتے ہیں, تجزیہ کرتے ہیں, تھورولی انالیسس کرتے ہیں, تو پتہ چلتا ہے یہاں صرف زبان سے کلمہ طیبہ پڑھنا مراد نہیں, بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر ایمان تمہارے قلب و ذہن میں راسخ ہو جائے, اگر تم ایمان کے تقاضوں پر عمل کر لو, یعنی کامل الایمان کی بات ہو رہی ہے, نفس ایمان کی بات نہیں ہو رہی, کمال ایمان کی بات ہو رہی ہے. اگر جو ہے کمال ایمان تمہارے اندر ہوگا, ایمان تمہارے قلب و ذہن میں راسخ ہو جائے گا, تو پھر غلبہ تمہارا ہی ہے. اور اس کے نظارے جو ہے وہ ہمیں ملتی ہیں, پوری تاریخ اٹھائیں, تاریخ عالم آپ کو جگہ جگہ ہی ملے گا نا. جب ایمان قلب و ذہن میں راسخ ہوتا ہے تو نمرود اپنی بادشاہی سمیت نمرود ختم ہو جاتا ہے, فنا ہو جاتا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اپنے پیروکاروں سمیت غالب آ جاتے ہیں, غلبہ ان کو حاصل ہو جاتا ہے. فرعون اپنے پیروکاروں سمیت, فرعون اپنے درباریوں سمیت ختم ہو جاتا ہے, فنا ہو جاتا ہے, مٹ جاتا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اپنے پیروکاروں سمیت غالب نظر آتے ہیں, غلبہ حاصل ہوتا ہے. اور ابو جہل و ابو لہب جو ہے وہ مٹ جاتے ہیں. حضور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ غالب ہو جاتے ہیں. میدان بدر کا نقشہ دیکھیں کہ تعداد میں مسلمان تھوڑے, ساز و سامان بھی مسلمانوں کے پاس کم ہے, اس طرف تعداد بھی زیادہ ہے, افرادی قوت بھی زیادہ ہے, مین پاور وہاں زیادہ ہے, اسباب حرب جنگ کے جو ساز و سامان ہے, آلات ہیں, وہ بھی زیادہ ہے, ہر چیز اس طرف زیادہ ہے. لیکن یہاں کیا زیادہ ہے, یہاں ایمان کا معاملہ جو وہاں نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں ایمان اگر تم مومن ہو, یہ وہ لوگ ہیں کہ ایمان جن کے قلب و ذہن میں راسخ تھا. تو ہم کم من فئۃ قلیلہ غلبت علی فئۃ کثیرہ باذن اللہ. کتنے ہی قلیل گروہ ایسے ہیں جو اللہ کے اذن سے کثیر گروہوں پر غالب آ جاتے ہیں. وہ اقبال, جو شاعر اقبال نے بھی کہا تھا نا, جو زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, جو دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی. تو ایمان کو قلب و ذہن میں راسخ کرنا یہ غلبے کا سبب ہے. ایمان کو قلب و ذہن میں راسخ کر لیں. ایمان قلب و ذہن میں راسخ کیسے ہوگا؟ قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے سے. اس قرآن کے ذریعے اللہ لوگوں کو اٹھاتا ہے, اس قرآن کے ذریعے اللہ لوگوں کو گراتا ہے. تو جو قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں تو وہی کامیاب ہے, وہی غالب ہے, وہی عروج پائے گا. اور قرآن سے تعلق کا مطلب یہ ہے, صرف یہ مطلب نہیں کہ برکت کے لیے قرآن شریف کو سر پہ رکھنا ہے. قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے, تدبر بھی کرنا ہے, تفکر بھی کرنا ہے, اس پہ عمل بھی کرنا ہے, اور آگے اس کی تبلیغ بھی کرنی ہے. یہ ہر سطح پہ قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کریں گے تو یہ قرآن قلب و ذہن کے اندر ایمان کو راسخ کر دے گا. ایمان کے تقاضوں کی سمجھ بھی قرآن سے ملنی ہے, ایمان کے تقاضوں پہ عمل کا جذبہ بھی قرآن سے ملنا ہے. تو قرآن کے ساتھ جڑ جائیں, کتاب زندہ کے ساتھ اپنی زندگی کو جوڑ دیں. یہ آپ کو زندگی کے اندر بھی عروج عطا فرمائے گا, کامیابی عطا فرمائے گا, اس اخروی زندگی کے اندر بھی عروج عطا فرمائے گا, کامیابی عطا فرمائے گا. کیا بات, کیا بات, سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے بیان فرمایا. قرآن نے جو ارشاد فرمایا کہ غالب تم ہی رہو گے,
اگر ایمان والے ہو، اگر مومن ہو، تو صرف یہ آیہ مبارکہ نہیں ہے بلکہ اس کے پس منظر میں انبیاء علیہ السلام کی وہ تمام جو ہے مثبت کوششیں اور اللہ پر یقین اور ایمان کی وہ کامیابیاں ہیں کہ جو قرآن نے بیان کی ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اور نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے مثالیں پیش فرمائی. یہ قرآن نے اس بات کو پروو کیا کہ جو فرمایا گیا ہے وہ ماضی میں بھی پروو ہوا اور حضور علیہ السلام کے دور میں بھی اور اس کے بعد بھی ایمان والے ہی عروج پر نظر آئے ہیں اور عروج اور غلبے کی صورت میں. آج اگر ہم مغلوب ہیں تو اس کے ہمیں خود ان چیزوں کو تلاش کرنا ہوگا کہ آیا مغلوب کیوں ہے.